اس لیے مسلمانوں الوداعی جمعہ نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے آخری جمعہ، اگلے سال کس کو نصیب ہو، کس کو یہ گھڑیاں دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے ان گھڑیوں کی قدر کرو، ان کے لمحات کی قدر کرو، ان کو غنیمت جانو۔ مسلمانوں اگر ایمان کے مطابق زندگی گزارو گے، ایمان کی قدر کرو گے، پروردگار عالم مرتے وقت بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیں گے۔ اگر دنیا میں ایمان کی قدر نہ کی، روزے کی بے ادبی کی، قرآن کی بے ادبی کی، ایمان کی قدر و قیمت کو نہ جانا، پھر مرتے وقت کوئی بھی ایمان نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، پناہ مانگو اس وقت سے ایسے حالات بگڑیں گے، معاشرہ اتنا بگڑے گا، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ ایمان کی قدر نہ کریں گے، دین کی قدر نہ کریں گے، اسلام کی قدر نہ کریں گے۔ حضور نے فرما دیا صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، فرمایا کہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا کڑوا پن آتا ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کڑوا ہو جاتا ہے، قیامت قائم ہو جاتی ہے لیکن تلخی دور نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں رہنے والوں کھانے پینے کے ذائقے معلوم ہے، فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، مشروبات کے ذائقے معلوم ہے، گھریلو کھانوں کے ذائقے معلوم ہے، ہوٹلوں کے کھانے کے ذائقے معلوم ہے۔ اور قبرستان والوں سے جا کے سوال کرو، اور قبر والوں بتلاؤ تو صحیح، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ذائقہ ہے، ہم نے کبھی چکھا نہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں، قبر والے جانتے ہیں، موت والے جانتے ہیں، انہیں موت آ گئی۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ذائقہ ہے، موت کے وقت بھی منہ میں ذائقہ آتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ آئے، آگے کہنے لگے اور روح اللہ نئی نئی قبروں سے مردہ زندے کرتے ہو، ہم تمہیں ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، اس قبر سے ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، مٹی کی چڑیا بنائی، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میت کے سرانے کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ آئے کہنے لگے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نئی نئی قبروں سے مردہ زندہ کرتے ہو، نئے مردوں کو زندہ کرتے ہو، ہم پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، اسے زندہ کر کے دکھاؤ، ہم تمہیں تب اللہ کا نبی مانیں گے۔ آپ تشریف لے گئے، قبر کے سرانے کھڑے ہو کے آواز لگا دی قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر نکل کے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرما دیا اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، قبر میں کیا گزرتی ہے، قبر کے حالات بتلا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مردہ رونے لگا، کہنے لگا او اللہ کے نبی، او عیسیٰ علیہ السلام، تجھ میرے نام کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے نسل کے بارے میں پوچھتا ہے، مجھ سے تعارف پوچھ رہا ہے، عذاب قبر کے بارے میں پوچھتا ہے، قبر کے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے، پہلے مجھ سے یہ کیوں
نہیں سوال کرتا موت کے وقت کی تلخی کیسی ہے. میں رب کائنات کی قسم ہے سینکڑوں سال گزر گئے میری موت کو، اس وقت سے لے کے آج تک سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میں کڑواہٹ محسوس کرتا ہوں. میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. آپ نے فرما دیا تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہ تھے، یہ سفید بال کیسے ہو گئے؟ فرمایا کہ جب تم نے آواز لگائی، آپ نے آواز لگائی قم بإذن اللہ، میں نے سمجھا قیامت آ گئی. قیامت کے صدمے نے، صدمہ عظیم نے میرے کالے بالوں کو سفید کر دیا. آج ہم نے ہر چیز کو مذاق سمجھا ہے. روزہ بھی مذاق، نماز بھی مذاق، ہر چیز دنیا کو آج ہم نے مذاق سمجھا ہے. مسلمانوں یاد رکھو موت مذاق نہیں، قرآن قبر میں جانا مذاق نہیں، دنیا کو چھوڑنا کوئی مذاق والی بات نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے موت کے وقت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو. اتنا صدمہ ہوتا ہے انسان کے بدن میں، کتنا لہو اور بلڈ موجود ہوتا ہے. ایک صدمے سے، جھٹکا لگنے سے تمام کا تمام لہو خشک ہو جایا کرتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا معاشرہ اتنا بگڑے گا، لوگ کتنے بگڑ جائیں گے، بربادی کی طرف چلے جائیں گے، تباہی کی طرف چلے جائیں گے، جھگڑے کی طرف چلے جائیں گے، فساد کی طرف چلے جائیں گے، لڑائی کی طرف چلے جائیں گے. حضور نے فرما دیا شام کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، صبح کو موت آئی تو جنازہ غیر مسلم کا اٹھے گا. آپ ذرا سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دن رات کفریہ کلمات تو بولتے ہیں، لوگ اب کفریہ کلمات نہیں بول رہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آتا تو عمران خان ہوتا، تو یہ کفریہ کلمات نہیں، اس سے بڑا کفریہ کلمات اور کیا ہوں گے؟ تیرا باپ نہ ہوتا. اور خاتم النبیین کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. حضور نے فرمایا قرب قیامت ہوگا، جنازے بڑے ہوں گے، لوگ جنازہ پڑھنے آئیں گے، صدر بھی آئے گا، وزیر بھی آئے گا، MNA بھی جنازہ پڑھنے آئے گا، بغیر وضو کے جنازہ پڑھے گا، گاڑیوں سے اتر کے جنازے پڑھیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے جنازہ پڑھنے کے لیے، جگہ موجود نہ ہوگی. لیکن حضور نے فرما دیا لوگ جانتے نہیں اتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، جمع غفیر موجود ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں جس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، جنازے والے میت کے دنیا سے رخصت ہونے والے کے پلے ایک بھی ایمان کی رتی موجود کوئی نہیں. ساری زندگی رشوت پہ گزارا کیا، ملاوٹ پہ گزارا کیا، ہیرا پھیری میں گزارا کیا، لوگوں کی جیبیں کاٹی، لوگوں پہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، قرآن کی بے ادبی کی، رمضان کی بے ادبی کی، شب قدر کی بے ادبی کی. مسلمانوں پھر جنازے کے میت پہ دنیا سے رخصت ہونے والے کے پلے ایمان کی رتی کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا بھی مل کے جنازہ پڑھے ایماندار نہیں بن سکتا. ایمان روزے سے ملتا ہے، ایمان قرآن سے ملتا ہے، ایمان نماز سے ملتا ہے، ایمان رشوت چھوڑنے سے ملتا ہے، ایمان ملاوٹ چھوڑنے سے ملتا ہے، ایمان بدکاری چھوڑنے سے ملتا ہے، بے حیائی چھوڑنے سے ملتا ہے، ایمان اپنے سگے بھائی کا حق دینے سے ملتا ہے، بہنوں کا حق دینے سے ملتا ہے، اماں کا حق ادا کرنے سے ملتا ہے، ابا کا حق ادا کرنے سے ملتا ہے. ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، نمازوں کو قضا کر کے، روزوں کو کھا کے، شب قدر کو یوں ناچ کے، تماشے کر کے، رمضان کی راتوں میں سڑکوں پہ ناچ کے مسلمانوں کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا. صحابی رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے.
آ کے عرض کرنے لگے میرے آقا انسان کو موت کیسے آتی ہے؟ خود موت کو دیکھا نہیں نا، پتہ نہیں، یقین نہیں آتا موت پہ، بس لوگ مرے اور بس تماشے کی طرح چھوڑ کے آگے چاول کھائے، مزے کیے، چل بھائی چل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابی رسول حاضر ہے، میرے آقا انسان کو موت کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ ریشمین کپڑا لے لو، اسے کانٹے دار خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، ایک ڈنڈا لے کے مارو کوٹو، جس طریقے سے اس کا دھاگا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، موت کے آنے کی وجہ سے انسان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راغ وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ موت کے آنے کی وجہ سے لو خشک ہو جاتا ہے، رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، اعضاء کو چھڑا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب غسل دیا جاتا ہے میت زبان حال سے کہتا ہے اور میرے بدن کو آہستہ حیات لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں ڈھینگریوں سے میں گزر کے آیا ہوں، میری رگوں کو توڑ کے رکھ دیا گیا، میرے اعضاء کو چھڑا کے رکھ دیا گیا، ایسا معلوم ہوا یکدم ہزاروں چھرے مجھ پہ چلا دیے گئے۔ فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں غوطہ لگا لگا کے مار مار کے روح کو گھسیٹ گھسیٹ کے لاتے ہیں۔ اس لیے دیکھا کرو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، عذاب موت سے بچائے۔ ہر وقت پیسہ پیسہ مانگنے والوں، پارٹیاں مانگنے والوں، پیسہ مانگنے والوں، اللہ سے یہ مانگا کرو اللہ عذاب قبر سے بچا، عذاب موت سے بچا۔ دولت کتنی بھی کماؤ گے گھر والے اسی وقت اٹھا کے لے جائیں گے، یہ اولاد کپڑے بھی اتار کے لے جائے گی۔ موت کی سختی الگ سے اکیلے بھگتنی پڑے گی، کوئی بھی تیرے ساتھ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ادھر موت کا وقت ہوتا ہے، مرض الموت ہوتا ہے، پہچان بھول جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے، اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ کبھی سینے میں روک کے عذاب دیا جاتا ہے، کبھی گھٹنوں میں روک کے عذاب دیا جاتا ہے، اور کبھی پاؤں میں روک کے عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ دنیا میں ہماری چلے گی، ہیرا پھیری کریں گے، مکر کریں گے، فریب کریں گے، نمازوں کی بھی ادبی کریں گے، اذان کی بھی ادبی کریں گے، ماں باپ کی بھی ادبی کریں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فرمایا موت آنے والی ہے، اور جب تک اللہ تمہیں سزا نہ دے اس وقت تک تو تمہارا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان اپنا حساب خود کر لے، ورنہ میں اللہ ایک ایک سانس کا تیرا حساب کروں گا۔ مطلب یہ کہ آج اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں، آج اللہ کی بارگاہ میں آج انکساری کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر موت واقع ہو جاتی ہے، میت کو غسل دینے کے لیے لٹا لیا جاتا ہے، عورت ہے دنیا سے رخصت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آج عورت کا لباس اتارا جا رہا ہے، زیور اتارا جا رہا ہے، عورت زبان حال سے کہتی ہے اور میرے کپڑے اتارنے والی مائیوں بیویوں اور میری سہیلیوں اور مجھ سے محبت کرنے والیوں، خیال کرو آج میری چوڑیاں ٹوٹ گئی، آج میرا زیور اتر گیا، آج میرا لباس اتر گیا، آج میں اپنے بچوں کو یتیم کر چلی، آج میں اپنے معصومین کو جواب دے چلی۔ یاد رکھو ہو سکتا ہے کل تمہیں بھی یوں ہی جانا پڑے۔ اور کہتی ہے کہ میرا رنگین جوڑا جو تھا لے لیا،
میرا رنگین جوڑا جو تھا لے لیا گا، سب نے مل کر سفیدی کا بھالا دیا گا، ایسی رخصت کری ہوں سنوار کے۔ میرا پسندیدہ زیور اتر گیا، میرا پسندیدہ جوڑا اتر گیا، میرا لباس اتر گیا، آج میں اپنے بچوں کو چھوڑ چلی، آج میں اپنے روشن گھر کو چھوڑ چلی، آج میں اپنے سجانے والے گھر کو چھوڑ چلی۔ یاد رکھو کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سداری، سبھی چلیں گے باری باری۔ یاد رکھو آج میری باری، ابا جی کی باری، اماں جی کی باری، صدر کی باری، جنرل کی باری، کرنل کی باری، ایم این اے صاحب کی باری، ناظم صاحب کی باری، امام صاحب کی باری، پیر صاحب کی باری۔ جمع بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سداری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میری باری ہے، آج میں دنیا کو چھوڑ کے چلی ہوں، آج میں دنیا کو چھوڑ کے چلا ہوں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا ہوں، برادری کو جواب دے دیا، رشتہ داروں کو جواب دے دیا، آج میں نے گھر والوں کو جواب دے دیا۔ یاد رکھو موت صرف مجھے ہی الاٹ نہ تھی، آج میں دنیا سے چلا، کل میرے پیچھے پیچھے بھی تم یوں ہی آؤ گے۔ اس لیے ہر جانے والا یہی کہہ کے جاتا ہے کہ یہ سرائے دہر مسافرو بخدا، یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جو کہتے تھے ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم تو کبھی مر ہی نہیں سکتے، ہم تو بڑی قوت والے ہیں، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، ہم تو لوگوں کو چکر دے دیا کرتے ہیں، ہم تو یوں فریب دے دیا کرتے ہیں، ہم نے تو فلاں کے ساتھ یوں کر دیا، ہم نے تو فلاں کے ساتھ یوں کر دیا۔ یہ سرائے دہر مسافرو بخدا، یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ بڑے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے، ظالم چلے گئے، منٹ نہ لگا، پہلوان چلے گئے، صدر چلے گئے، اقتدار کے وارث چلے گئے، پولیس کے وارث چلے گئے، فوج کے وارث چلے گئے، کرسیوں کے وارث چلے گئے۔ دیکھو مکان کے مکان، کوٹھی بنگلوں میں کتے بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ قرآن، اللہ قرآن، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر، اللہ۔ فرمایا قبرستان کا چکر لگاؤ، کبھی قبروں کو بھی دیکھ لیا کرو، اپنی موت یاد آئے گی۔ کل جو بڑے بولنے والے تھے، بڑا نعرہ لگانے والے تھے، بڑے ناچنے والے تھے، بڑا تماشا کرنے والے تھے، رمضان کی بے ادبی کرنے والے تھے، قرآن کی بے ادبی کرنے والے تھے، نمازوں کا بھی پتہ نہ تھا، اذان کی بھی بے ادبی کی، جو مثال طوطی خوش بیان، جو مثال طوطی خوش بیان، دم گفتگو تھے گوہر و فشان، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دل میں گویا زبان نہیں۔ کل جو موتیوں کی گفتار کی مانند بولا کرتے تھے، ان کے بول ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح ہوتا تھا، قیمتی بھی تھا، قیمت حاصل بھی کرتے تھے، بہترین آواز اللہ نے دی تھی، ایک گانے کے بدلے لاکھوں کروڑ روپے ملتے تھے۔ جو مثال طوطی خوش بیان، دم گفتگو تھے گوہر و فشان، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں
کہا کہ دہل میں گویا زبان نہیں. مہدی حسن کی قبر پہ چلے جاؤ، نور جہاں کی قبر پہ چلے جاؤ، انڈیا کے گلوکارہ مر گئی اس کی قبر پہ چلے جاؤ، ساری دنیا گنگناتی پھرتی ہے، یوں بڑے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، بڑا عشق آیا، بڑا عشق آیا. لیکن آج اس کی قبر پہ جاؤ، معلوم ہوتا ہے کبھی بولنا جانتے ہی نہ تھے. اپنے زمانے کی بڑی حسینہ دنیا سے رخصت ہو گئی، قبر میں رکھا گیا. چند ہی دنوں کے بعد قبر پہ خاردار کانٹے دار جھاڑ اگایا. یہ ہے ہماری زندگی. ادھر قبر میں رکھا گیا، ادھر قبر پہ کانٹے دار جھاڑ اگائے گا. 2-4 دن میں اگاتا ہے، بس یہ زندگی ہے. یہ میں یوں کر دوں گا، میں بڑا، میں یوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں پانی بند کر دیتا ہوں، میں میاں ہوں، میں خان ہوں، میں ملک ہوں. میاں اللہ میاں جو ہے نا، وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں میں میاں بن گیا، اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. انا ربکم الاعلی. خدا فرعونیت آتی ہے تبھی تو روزہ چھوڑتے ہیں، فرعونیت آتی ہے تبھی تو قرآن چھوڑتے ہیں، فرعونیت آتی ہے تبھی تو اذان کی بھی ادبی کرتے ہیں، فرعونیت آتی ہے تبھی تو مسجد کی بھی ادبی کرتے ہیں. فرمایا زندگی ہے کیا؟ پانی کے بلبلے کی مانند ہے. سانس آیا نہ آیا تو جلدی سے دل والے اسپتال میں اٹھا کے لے گئے، وہ کہتے ہیں لے جاؤ، مر گیا. بس یہ زندگی ہے، ختم ہوگی زندگی. کیا ہوا جی؟ بالکل ٹھیک تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل بند ہو گیا، بس مر گیا. چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ایک سانس آیا دوسرا نہ آیا. ہمیں تو بڑی لمبی لمبی امیدیں ہیں. صحابہ کا مجمع موجود ہے، حضور نے فرما دیا صحابہ کی جماعت تمہیں دنیا سے، زندگی سے کتنی لمبی امیدیں ہیں. ایک نے عرض کر دیا میرے آقا مجھے یقین ہے مہینہ زندہ رہوں گا، ہفتہ زندہ رہوں گا، ایک دن زندہ رہوں گا، شام تک زندہ رہوں گا، صبح تک زندہ رہوں گا، تھوڑی دیر تک زندہ رہوں گا. حضور نے فرما دیا بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے، میں محمد الرسول اللہ نبیوں کے سردار کا یہ حال ہے. ایک قدم مبارک مدینے والی سرکار نے اگر زمین سے اٹھایا، یقین نہیں کہ محمد الرسول اللہ کا قدم مبارک زمین پہ رکھا جائے گا کہ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اپنے زمانے کی حسینہ موت آ گئی، خبر میں رکھا گیا. دنیا میں کسی جوان میں دیکھا فریفتہ ہو گیا تھا، عاشق ہو گیا تھا، آج اپنی محبوبہ کی قبر سے گزرتا بھی جاتا ہے، کہتا بھی جاتا ہے کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، کیسے ہنسی کی، کیسی جواں کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے. وہ پھول سا بدل وہ نزاکت کہاں گئی. جوان کی جوانی ختم ہے، حسن ختم ہے، دولت ختم ہے، بادشاہ ختم ہے، جوانی ختم ہے، بڑی بڑی قوتیں ختم ہے، طاقتیں ختم ہے. موت کے آنے کی وجہ سے میاں صاحب قبر میں کی مٹی میں مل جاتا ہے، رانا صاحب مٹی میں مل جاتا ہے، خان صاحب مٹی میں مل جاتا ہے. اس کی قوم ختم ہو جاتی ہے، برادری ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک ان کی اکڑوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے فرمایا آج باز آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ. اللہ کا قرآن دن رات اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. تیری میری کیا سی، صدر کی کیا سی، وزیر اعظم کی کیا ہستی. وہ مائیکل کے نام سے بندہ گزرا ہے نا، تو اس نے اپنے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، ہر وقت چیک اپ ہوتا تھا، ہر وقت چیک اپ ہوتا تھا. لیکن اس کو بھی موت آ گئی، ڈاکٹر بچا نہ سکے، بڑے پیسے لگاتا تھا.
بڑا انتظام، کھانے کا انتظام، ڈائٹ کا انتظام، بہترین انتظام، لیکن مائیکل جیکسن کو بھی موت آ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکتے۔ وکٹوریا اسپتال میں ڈاکٹر تھا، میرے ابا جی غنی افسا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں سے تھا، دل کا ڈاکٹر، ہارٹ اسپیشلسٹ، حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مرید تھا، اس لیے ڈاکٹر بھی تھا، داڑھی والا بھی تھا، پوری داڑھی شریعت کے مطابق داڑھی موجود تھی۔ دعا کرے رمضان قرآن کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجائے۔ اب کیا کرو گے داڑھی منڈوا کے؟ بڑھاپا آ گیا ہے، اب بھی الٹے سیدھے اسرے نہ پھروایا کرو، چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ رمضان میں ارادہ کرو گے زیادہ ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناراض نہ ہونا، بات کو سمجھنا، حسن داڑھی کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو دیکھو نا، جن لوگوں نے روزہ رکھا کچھ نہیں کہنا، صرف ان کے چہرے دیکھ لینا، روزے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو منور فرما دیا۔ سارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نہیں میری آواز زیادہ، آپ کی آواز کم ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ یہ قوت تو ویسے ختم ہو جانے والی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اور جب چہرے پہ سنت رسول موجود ہوگی، یاد رکھو چہرے پہ سنت ہو ساری باتیں قبول ہوتی ہیں، ورنہ شک ہے قبول ہونے میں۔ کیونکہ میں لالچی مولوی نہیں، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، اس لیے میں مسئلہ کھل کے بیان کرتا ہوں۔ بقایا مولوی تو کہتے ہیں کہ ساری نمازیں قبول ہیں، خیر ہے، اسے اپنا پتہ نہیں نا بیچارے کو۔ لیکن یاد رکھو سنت رسول کٹوانا، قاطع سنت اتنا بڑا گناہ ہے۔ روزے رسول پہ بھی اگر بندہ جائے اور درود پاک پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو متھے نہیں لگاتے، اس کا درود پاک قبول نہیں فرماتے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے ارادہ تو کر لو نا، خود رکھنا داڑھی، بیویوں سے نہ رکھوانا۔ وہ خان صاحب تھے نا، چلا لگا کے آئے، وہ بیچارہ اچھے سنتا رہا، داڑھی رکھنا ثواب ہے، ثواب ہے۔ گھر بیوی سے آ کے کہنے لگا تم بھی داڑھی رکھو۔ بیوی نے کہا خان صاحب مردوں کی داڑھی ہوتی ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ وہ چلا جو لگا کے آیا تھا دماغ خراب ہو گیا تھا نا، کہنے لگا اچھا ارادہ تو کرنا، جب تیری داڑھی آئے گی رکھے گی ضرور۔ تو عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے، مردوں کے لیے یہ شان ہے، داڑھی چھوٹی ہے بڑی ہے، اللہ نے جتنی بنائی ہے یہ مردوں کا زیور ہے۔ یاد رکھو مرنا ضرور ہے، قبر میں جائیں گے سنتیں اور کھانے کی پینے کی ساری سنتیں یہیں رہ جائیں گی، ساتھ جائیں گی لیکن وہ فرو شکل میں، لیکن یہ سنت رسول ظاہراً ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہوں نے داڑھی رکھنی ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ برابر والوں کو بھی داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے۔ یہ باتیں قرشہ فرمایا کرتے تھے نا، قبر میں یاد آئیں گی، جب اس داڑھی کے بدلے میں عذاب قبر بھاگ جائے گا، عذاب قبر سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ کیوں؟ داڑھی کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب 10 منٹ تو سبحان اللہ یاد کرانے میں لگیں گے، باقی ٹائم کیا بچے گا؟ خود ہی کہہ دو نا سبحان اللہ۔ داڑھی کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اثر ہو گیا اس پہ۔ داڑھی کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے۔ آج زبان بھی سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ہمارے بال بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ کتنے سارے بال ہیں، ہمارے نام اعمال میں اللہ پاک کتنی زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اب تو چلو سفیدی کی طرف آ گئی، 40 سال کے بعد تو رکھ لینی چاہیے۔ فرمایا کہ 40 سال کے بعد قبر کی تیاری شروع کر دو۔ 40 سال کے بعد بس کافی زندگی جی لی، 40 سال کے بعد قبر کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اور تیاری یہ ہے کہ اپنے چہرے پہ پتہ چلے کہ شکل سے حضور کا غلام ہے، سنت رسول اس کے چہرے پہ موجود ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے
حجۃ الوداع کے موقع پہ قصبہ اونٹنی پہ سوار ہوتے ہوئے فرماتے ہوئے آقا مدنی مدینے والی سرکار نے خطبہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں نرمی کرنا، نرمی برتنا، اپنے گھر والوں سے بھی نرمی برتنا، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کرنا، اپنے ماتحت کے ساتھ یعنی غلاموں خادموں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا۔ حضور نے فرما دیا شاید تمہاری ہماری آج کے بعد ملاقات نہ ہو۔ مسلمانوں ہمارے لیے یہ آخری یہ الفاظ بڑا عجیب ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کے لیے بڑا مشکل الفاظ ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، آقا مدنی نے فرما دیا، او لوگوں، او صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کی جماعت، شاید آج کے بعد محمد الرسول اللہ کا تم دیدار نہ کر سکو۔ صحابہ اللہ رس گئے، کانپ گئے، رونے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار نے ہمیں کیا خبر سنا دی؟ فرمایا کہ الصلاۃ نمازوں کی پابندی کرنا، او ما ملکت ایمانکم، محتاجوں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا خیال کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ زیادتی نہ کرنا، ہمدردی کرنا، غریب پروری کرنا، غرباء کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں پہ، ملازمین پہ کبھی بھی ظلم نہ کرنا۔ اگر ظلم کرو گے کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھ لے گا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے پھرتے ہیں، بلال روتے پھرتے ہیں۔ بلال نے جب یہ سنا میرے آقا مدنی نے کیا خبر سنائی، دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، قرآن آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت کا راستہ جب سورہ نصر کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ اللہ کا قرآن سنا، صدیق اکبر نے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ صحابہ نے سوال کیا صدیق اکبر روتے کیوں ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں سورہ نصر کا نزول ہو گیا، پڑھو تو صحیح۔ او محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تیرہ سال مکے والوں نے آقا مدنی کو پتھر مارے، لیکن بالآخر اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا۔ صحابہ وہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آئے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے کہا آپ آ جائیں بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن نعوذ باللہ حضور کو ہم بیت اللہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اتنے بڑے دشمن حضور کے ہیں۔ وہ نبی جس نے پتھر کھا کے پھول برسائے، وہ نبی جس نے کانٹے کھا کے پھول برسائے، دعائیں دی ہیں۔ اس کو کہتا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔
لوگ کہتے ہیں دیوبندی سلام نہیں پڑھتے، ہم بھی سلام پڑھتے ہیں، ہم سلام کے منکر نہیں. کہہ دو جا کے ان سے ہم سلام کے منکر نہیں. کہتا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں. اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستانیوں نے مدینہ منورہ میں روز رسول پہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی بے ادبی کی ہے. ایسی پارٹیاں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. یاد رکھو، میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں، میں سیاسی بندہ نہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں. لیکن یاد رکھو، جو روزے رسول کی بے ادبی کرے گا، رب کائنات کی قسم ہے ہم اس کو ملعون قرار دیتے ہیں، وہ لعنتی ہے، مردود ہے، اللہ اسے تباہ و برباد فرما دیتے ہیں. تو تمہیں کیا پتا مدینے کی شان کیا ہے؟ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ساری دنیا کے امریکہ، لندن اور یہ سارے ترقی یافتہ ملک جمع کر کے آقا مدنی کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. مدینے کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا شان ہے، اور اس سے بڑی عظمت، بلندی، مقام کیا اور کیا ہوگا کہ اللہ نے UK کی قسمیں نہیں اٹھائی، امریکہ کی قسمیں نہیں اٹھائی، پاکستان کی قسم نہیں اٹھائی. اللہ پاک نے فرما دیا او مدینہ اتنی شان والا ہے، میرے محبوب کا شہر مبارک اتنی عظمتوں کا مالک ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن گلیوں میں آپ قدم رنجا فرماتے ہیں، میں پروردگار عالم کو ان گلیوں سے بھی پیار ہے. شان والا مدینہ منورہ، عظمتوں والا مدینہ منورہ. علماء نے لکھا ہے مدینے میں ایک بندہ حج کے لیے آیا، اس نے مدینے میں دہی کھائی اور یوں محفل میں بیٹھ کے کہنے لگا مدینے کا دہی تو بڑا کھٹا ہے. خام میں حضور کا دیدار ہوا، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ چل میرے مدینے سے دفع ہو جا، میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، چل تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، دفع ہو جا. محمد الرسول اللہ بھی ناراض ہے، صدیق بھی ناراض ہے، عمر بھی ناراض ہے، صحابہ بھی ناراض ہے، مسجد نبوی بھی ناراض ہے، اللہ کی جنت بھی تجھ سے ناراض ہے، میرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. دفع ہو جا، یہاں دہی کھانے آیا کیا؟ یہاں محمد الرسول اللہ کے شہر مبارک کی بے ادبی کرنے آیا، گستاخی کرنے آیا. تو کون ہوتا ہے میرے مدینہ کی دہی کو کھٹا کہنے والا؟ اور جن لوگوں نے ادب کیا
قاضی حسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، ابا جی غنی افسا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قیصہ فرماتے تھے میں ایک سال حج کے لیے گئے، ہم نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کیا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک اعرابی دیہاتی کا بچہ آیا اور اٹھا کے وہ ہڈی چوسنے لگا۔ ہم نے اسے بلایا کہ آ ہمارے ساتھ کھانا کھا، پوچھا تو غریب ہے؟ کہنے لگا ہاں غریب ہوں۔ اچھا ہمارے ساتھ پاکستان چل، ہم تجھے کھانا کھلائیں گے، شادی کریں گے، کاروبار کریں گے، ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی مرحوم فرماتے ہیں بچہ کھڑا ہو کے کہنے لگا قاضی صاحب تم پاکستان میں آئے ہو، تمہارے پاکستان میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مارکیٹیں بھی ہے، کھانا بھی بڑا اچھا ہے، مجھے لے جاؤ گے، میری پرورش کرو گے، ساری دنیا کی نعمتیں دو گے، یہ تو بتلاؤ کیا تمہارے پاکستان میں روزے رسول کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا تمہارے پاکستان میں روزے رسول بھی ہے؟ قاضی مرحوم فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں رونے لگ گیا، کہنے فرما دیا بیٹا ہمارے پاکستان میں دنیا کی ساری دولتیں موجود ہیں لیکن روزے رسول نہیں، صدیق کا روزہ نہیں، عمر کا روزہ نہیں، صحابہ کا روزہ ہمارے پاکستان میں نہیں، یہ دولت تو پروردگار عالم نے مدینے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ قیصہ فرماتے ہیں وہ بچہ کھڑا ہو کے رو کے کہنے لگا قاضی صاحب پھر تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، سوکھے ٹکڑے کھانا منظور ہے، درختوں کے پتے چبانا منظور ہے، فاقہ مستی منظور ہے، بھوکا رہنا منظور ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننا منظور ہے، لیکن روزے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، امام الانبیاء کے روزے مبارک سے کبھی بھی بے وفائی منظور کوئی نہیں۔ میں روزے رسول کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، روزے اقدس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہاں کم از کم لوگوں کی پھینکی ہوئی کھانا کھانے کے بعد، درختوں کے پتا چبانے کے بعد روزے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمانی تو نصیب ہوتی ہے۔ ایک اللہ والا کہتا ہے میں روزے رسول پہ آیا، میں نے روزے اقدس مواجہ شریف جالیوں کے قریب ہو کے عرض کر دیا میرے آقا اللہ کے مہمان آتے ہیں، لوگوں کے مہمان آتے ہیں، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، میں تیرے در پہ آیا، میرے پلے کھانا کوئی نہیں، میرے آقا او مدینے والی سرکار اور روزے والے او امام الانبیاء خاتم النبیین میرے نبی میں تیرا مہمان ہوں، تجھ سے کھانا کھاؤں گا، تو میری دعوت کر، تو میرا میزبان ہے، میں تیرا مہمان ہوں، میں تیرے مدینے میں آیا، تیرے شہر مبارک میں آیا، تیرے مدینہ منورہ میں آیا، برکتوں والے شہر میں آیا، عظمتوں والے شہر میں آیا، مقام والے مدینہ منورہ میں آیا، ریاض الجنہ میں آیا، آقا مدنی مدینے والی سرکار 3 دن گزر گئے، میں نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی، غیر سے نہیں مانگوں گا، کسی کے در پہ جا کے سوال نہیں کروں گا، کسی کے در پہ بھکاری نہیں بنوں گا، کسی سے نہیں مانگوں گا، تیرا مہمان ہوں، آپ ہی مجھے کھلاؤ۔ فرماتے ہیں میں رونے دھونے کے بعد اپنے جوتے لے کے چلا، جب میں نے جوتے پہنے میں نے محسوس کیا میرے جوتوں میں کوئی شے ہے، جب میں نے جوتے کھول کے دیکھے دونوں جوتوں میں 200 ریال موجود تھے۔ تو صحابہ تو یہی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کہ اے کاش مدینے میں جا کر، اے کاش مدینے میں جا کر پوری تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم فسانہ ہو جائے، اور میرے آقا روزے اقدس میں حاضر ہوتے ہی میری زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے، میں اس میں بڑا کامیاب ہوں۔
حضرت مصعب جب مدینہ میں آئی ہیں اللہ سے یہی دعا کرتی ہیں کہ میں دور سے چل کر آیا ہوں، دل میں ایک تمنا لایا ہوں، میں دور سے چل کر آیا ہوں، ایک تمنا دل میں لایا ہوں، تم عرش سے دل میں آ جاؤ، دل عرش معلا ہو جائے، اے عرش نشین اے ماہ مبین، ایک بار تو ایسا ہو جائے، ادھر میں ہاتھ رکھوں روزے کی جالی، ادھر ہاتھ میں ہو روزے کی جالی، بس دیدار محمد ہو جائے، اور میرے اللہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی حسرت ہے، اور پروردگار عالم میں دور سے چل کر آیا ہوں، دل میں ایک تمنا لایا ہوں، عرش سے چل کر آ جاؤ، دل عرش معلا ہو جائیں گے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم فسانہ ہو جائیں گے، اے جانو مقام کو کیا جانو، مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ کی گلیوں میں کبھی بھی جوتا استعمال نہیں کیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کبھی جوتا نہیں پہنا، حضرت مدینے کی گلیوں میں چلتے ہو، مدینے کے نوکدار آپ کے قدموں میں چومتے ہیں، زخم ہو رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، فرمایا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں مدینہ ادب کی جگہ ہے، مدینہ احترام کی جگہ ہے، ڈرتا ہوں کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قدم مبارک لگے ہوں، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو مدینے کے نام پہ کیا تو سبحان اللہ، تو پیسے تو انہوں نے لوٹائے، تمہاری جان کو نکل رہی ہے، اللہ اور زیادہ دیں گے، کنجر بھی تو لوٹ لے کے لے جاتے ہیں، قرآن والوں کو بھی دے دیا کرو نا، ثواب ملتا ہے، میں تم سے مانگ نہیں رہا، ایک ترغیب دے رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں ترغیب دوں گا تو پورا سال چلے گی نا، پیٹرول آگے مہنگا ہونے لگا کہہ رہے ہیں، ہو جائے مہنگا لیکن ختم نبوت کے ڈاکو نہ ہو، ختم نبوت کی دولت تو ہوگی نا، ختم نبوت کے ڈاکو بالکل منظور کوئی نہیں، قادیانی منظور نہیں، رحمت للعالمین کے دشمن منظور نہیں، جو نبی کے دشمن، صدیق کے دشمن، عمر کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن ہے بالکل منظور ہے ہی کوئی نہیں۔ زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یہ عاشق رسول ہیں جن کا نام لے رہے ہیں، جنہوں نے مدینے میں زندگی گزاری ہے، یاد رکھو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عاشق رسول کون لوگ ہیں۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 18 برس تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی ہے۔ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ مدینہ میں بیٹھ کے یہی دعا کرتے ہیں، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بس گانے ہی سمجھ آتے ہیں، یہ بھی سمجھا کرو۔
چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دھمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اللہ کرے ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت نصیب ہو جائے، بلال حبشی جیسا جذبہ مل جائے۔ بلال چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھو قادیانیوں سے بائی کاٹ رکھو۔ بائی کاٹ کیا ہے؟ ان کے پٹرول پمپ، ان کے بسکٹ نہ کھایا کرو، ان کے جوس بھی نہ پیا کرو، ایمان نہیں آئے گا ورنہ۔ بائی کاٹ کرو، جو ہمارے نبی کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو نبی کا نہ ہوا وہ تیرا کب ہوگا؟ جو صدیق لوگ کہتے ہیں جی ہو جی بڑی بڑی کوئی بات نہیں جی، کاروباری بات ہے، اور تیرے کاروبار میں کبھی بھی برکت نہ ہوگی۔ یاد رکھ، جو نبی کی سنت میں برکت ہے، صدیق کی سنت میں برکت ہے۔ یاد رکھو، میں عرض کیا کرتا ہوں، جاؤ مدینہ چلے جاؤ، معلوم کر لینا صحابہ کے اکاؤنٹ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد چل رہے ہیں۔ اور جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے وہ تیرے میرے گھر کا بھی ڈاکو ہے۔ جو اماں عائشہ صدیقہ کا ڈاکو، خدیجہ کا ڈاکو، خاتون جنت کا ڈاکو، حضرت حسن کا ڈاکو، حضرت حسین کی عزت کا ڈاکو، وہ حسنین کریمین کے نانا کی عزت کا ڈاکو ہے، مسلمانوں وہ ہمارا کب ہو سکتا ہے؟ ایمان بنا کے جاؤ تاکہ روزے منظور ہو جائیں۔ کوئی لڑانے جھگڑانے والی بات نہیں۔ میں وہ بھیسا مولوی نہیں جو کہتے ہیں جی مناظر اسلام پہ لعنت ہے، فلاں لعنت ہے، وہ تو کھانے پینے والے لوٹنے والے مولوی ہیں۔ ہم تو قرآن بیان کرتے ہیں جو قرآن نے کہا، قرآن کا صدقہ کھاتے ہیں، اللہ کے محبوب کا صدقہ خوب اللہ نے دیا ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی دیا، قبر میں بھی ملے گا، میدان محشر میں بھی اتنا ملے گا کہ اللہ پاک فرمائیں گے آجا تو میرے محبوب کی ختم نبوت کا محافظ تھا، آجا اوروں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ حضرت درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں نا مدینہ میں رہنے کے لیے جاتے ہیں، شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سینکڑوں مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، رہنے کے لیے گئے تھے، مدینہ میں رہائش رکھوں گا، یہی موت آئے گی۔ حضور نے فرمایا مدنی میرا مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، وہاں ختم نبوت کی حفاظت کرو، وہاں ختم نبوت کی بات کرو۔ حضرت درخاستی کو بھی حضور نے فرمایا درخاستی جاؤ پاکستان واپس چلے جاؤ، ختم نبوت کا کام کرو، میرے بیٹے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو سلام دینا، اسے کہہ دینا مبارک ہو، اللہ اور اس کا رسول تجھ سے بڑا راضی ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے آدھی زندگی جیل میں گزاری، آدھی ریل میں گزار دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، ابھی تو میرا کافی سارا ٹائم رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تو ختم نبوت کو چھوٹی شے نہیں، ہمیں پتہ نہیں نا جی۔ اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں، تیری بیگم صاحبہ کو کوئی گالی دے دے کتنا غصہ آئے گا، تیری بیٹی صاحبہ کو گالی دے، بہن کو اماں کو گالی دے، تو جو نبی کو گالیاں دے، ختم نبوت کے ڈاکو نبی کو گالی دینا ہے، اور تو اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو اپنی کوٹھی میں سے کسی کو، تیرا بھائی اگر تیری کوٹھی میں سے حصہ مانگے، وہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہے، تو لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کو خاتم النبیین میں اللہ نے بنایا، اللہ کی خدائی میں میرے محبوب کی مصطفیٰ میں دوسرا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ جو میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالے گا میں اللہ اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ جو حکومت گزری ہے نا یہ صحابی تھے اس کے، مرزا قادیانی کے، اس کا باپ بھی صحابی تھا اس کا، یاد رکھو، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔
اپنے آپ کو صحابی سمجھتا تھا. مرزا احمد قادیانی کو لیٹرین میں موت آئی. ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا, ایک میں ڈھیلا رکھتا تھا کہ گڑ کھاؤں گا, ڈھیلے سے استنجا کروں گا. اللہ نے اس کی عقل کو اتنا برباد کیا, گڑ سے استنجا کر لیتا تھا اور مٹی کا ڈھیلا کھا جاتا تھا. ایسا بھی کوئی نبی ہوتا ہے؟ نبی کی آنکھ مبارک قرآن بیان کرتا ہے, ما ذاغ البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک صحابہ نے دیکھی, پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, پھر گردنیں کٹوا دی. اور جاؤ نبی کی محبت پوچھنی, ابو ہریرہ سے جا کے سوال کرو. ابو ہریرہ کھاتے نہیں پیتے نہیں, فرما دیا کہ جب بھی بھوک پیاس تنگ کرتی ہے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں, امام الانبیاء کے چہرے انور کو ذرا تاڑ کے دیکھ لیتا ہوں, میری بھوک پیاس ختم ہو جایا کرتی ہے. صحابہ تو صحابہ رہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ایک کھجور کا ٹنڈر درخت موجود ہے, سوکھا ہوا تنا موجود ہے. میرے آقا اس درخت کا یوں سہارا لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. صحابہ نے منبر رسول کا انتظام کر دیا. میرے آقا منبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے, صحابہ گواہ, عرب کے لوگ گواہ, عربی لوگ گواہ, مدینے والے گواہ, مسجد نبی گواہ. اس کھجور کے ٹنڈر میں سے زور زور سے بلکنے کی, چیخنے کی, رونے کی آواز آئی. حضور نے دوڑ کے سینے سے لگایا, جواب یہی دیا, اور میرے آقا دنیا میں ہی جدائی ہو گئی, رو نہ تو میں کیا کروں. اتنی شان والا نبی, عظمتوں والا نبی, مقام والا نبی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, رحلت فرمانے کا وقت ہے. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ سے ارشاد فرما دیا, او صحابہ کی جماعت الوداع, آئے دوستو اب جلد تر جائیں گے ہم, پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. صحابہ لرزنے لگے, دیواروں میں ٹکرے مارنے لگے. بلال نے ٹکر ماری اور فرما دیا لم تلدنی امی, اے کاش میری اماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی تو اچھا تھا, آج امام الانبیاء کی جدائی کیسے برداشت کروں گا. حضور نے فرما دیا محمد الرسول اللہ کا دنیا سے وہ آخری وقت ہے, رخصتی کا وقت ہے. جس کو میں نے مارا ہو بدلہ لے لو, جس کا کچھ دینا ہو قرضہ وصول کر لو, آج وصول کر لو, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرے. نبی معصوم ہوتا ہے, نبیوں کا سردار ہے. قرضہ کھا کے قبر میں جانے والوں, بھائیوں کا مال کھا کے جانے والوں, اسٹامپ پیپر کھا کے لکھ کے بے ایمان بن کے قبروں میں جانے والوں, عدالتوں میں بے ایمان ہونے والوں, تمہارے روزے قبول نہیں, نمازیں قبول نہیں, مسجدوں میں بیٹھنا قبول نہیں, جب تمہارا ایمان ہی ٹھیک نہیں, تمہاری بنیاد ہی ٹھیک نہیں. میرے آقا آخری وقت میں ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں جس کی میں نے سوئی دینی ہو سوئی لے لو, سونا لے لو, قرضہ وصول کر لو, جس کو میں نے مارا ہو آج محمد الرسول اللہ سے بدلہ لے لو, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ کو شرمندہ نہ کرنا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے میرے آقا آپ نے مجھے ایک دن مارا تھا, میں بدلہ لوں گا, معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا بدلہ لے لے. عکاشہ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسے نہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک یوں پتلی سی ڈنڈا تھا, کمچی تھی, آپ نے وہ ڈنڈا, میری کمر ننگی تھی, کپڑا کوئی نہ تھا, جب آپ نے اس طریقے سے مجھے مارا تھا آج میں بھی اسی طریقے سے بدلہ لوں گا. صحابہ رونے لگے, چیخنے لگے, محبین رسول ہیں, عاشق رسول ہیں, امام الانبیاء سے محبت کرنے والے ہیں. عکاشہ ظلم نہ کر, زیادتی نہ کر, حضور سے بدلہ نہ لے, معاف کر دے, ہم سے بدلہ لے لے, ہماری کمر پہ 100 ڈنڈے مار دے, آقا سے بدلہ نہ لے. شان والا نبی ہے, عظمتوں والے نبی ہے. میرے آقا بیمار بھی ہیں, آخری وقت میں کمزور بھی پڑ گئے ہیں. حضور نے فرما دیا
اور 1.25 लाख صحابہ سب خاموش ہو جاؤ، کوئی نہ بولے، کوئی نہ بولے، عکاشہ آ جا، بدلہ لے لے۔ میرے آقا نے اپنے بیمار ہاتھوں سے، رحمت والے ہاتھوں سے اپنا چوغا مبارک اٹھا دیا، کرتا مبارک اٹھا دیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے تشریف لے آئے۔ میرے آقا مدنی کے دونوں کاندھوں مبارک کے درمیان نبوت کی مہر موجود تھی، نبوت کی مہر مبارک موجود تھی، ختم نبوت کی مہر مبارک موجود تھی۔ کوئی بات بتلانے لگا ہوں، نبی ایسے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ نبوت کی مہر ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے یوں پیشانی مبارک، یوں حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت عکاشہ دوڑ کے آئے، چمٹ گئے، مہر نبوت کو چومنے لگے، چومنے لگے، چومنے لگے، چاٹنے لگے، کس کرنے لگے، چومنے لگے، ہونٹ رکھ دیے، چھوڑتے نہیں، چھوڑتے نہیں۔ اور پھر چھوڑنے کے بعد فوراً آقا کے قدموں میں آ کے گر گئے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ میرے آقا آپ نے مجھے مارا نہیں تھا، میرے دل کی بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، بڑی حسرت تھی، بڑا دل کا شوق تھا، مہر نبوت کو بوسہ دوں، کوئی موقع نہ ملا، بڑے موقع تلاش کیے۔ آج جب آپ نے ارشاد فرمایا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو، بدلہ لے لو، میرے دل نے پروگرام بنا لیا، میرے دل نے ایک پروگرام بنایا، عکاشہ آج موقع ملا ہے، آج یوں بدلہ لے لے۔ میرے آقا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، جو سزا چاہو دے لو، جو سزا چاہو دے لو، میں آپ کا مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ میرے آقا میں آپ کا جرم بار ہوں، میں نے ایسا ہیلا بنا کے آپ کے نور نبوت کو بوسہ دیا، میرے دل کی بڑی تمنا تھی، اللہ کی بارگاہ میں میں بڑا راضی ہوں، آج اللہ نے مہر نبوت کو بوسہ دینے کا موقع عطا فرما دیا۔ ٹائم تو ہو گیا تھا ختم، اوور ٹائم چل رہا ہے، لگا لوں تھوڑا سا؟ ماشاءاللہ، اللہ نے دینا، تم نے نہیں دینا بدلہ اس کا، اللہ نے دینا ہے، اللہ آپ کو بھی دے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں اگلے سال اس جمعے پہ بیٹھیں گے کہ نہیں ہیں، بہانے بہانے سے موت آ جائے گی، لیکن ایک بات تاکہ محبت میں وقت گزرے، کیونکہ وہ اصل بات رہ گئی، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت آئے حضور کی خدمت میں، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سارا واقعہ کیسٹوں میں سنا کرتے ہو، میرے بیان بھی ہیں، موت کا منظر کئی ماشاءاللہ بیان بڑے اچھے اچھے ہوئے، اللہ نے فرمائے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اصل جو بات عرض کرنے لگا ہوں، آج میں نے عرض کیا داڑیاں رکھ لو، کئی لوگوں کے منہ بن گئے، بعد میں بھی کہیں گے قاری صاحب کہتے ہیں داڑیاں رکھ لو، داڑیاں رکھ لو، لیکن حضور کی وفا تو دیکھو، اپنی جفا تو دیکھو۔ عید کی خوشی میں سنت رسول کٹوانے والوں، روز حج کی خوشی میں حج کے لیے جا کے تازی داڑھی منڈواتے ہوئے جانے والوں، جناب ملک الموت حضور کے قریب آئے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے بلایا ہے، روح قبض کرتے کرتے قریب آئے، حضور نے فرما دیا ملک الموت بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے آقا میرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، غم زدہ کرنے کا ارادہ نہیں، میں تو بڑی آسانی دینے کے لیے آیا ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والا؟ حضور نے فرما دیا ٹھہر جا، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ساری دنیا کی تکلیفیں جمع کر لی جائیں، محمد الرسول اللہ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اتنے پسینے آتے ہیں برداشت نہیں ہوتے، پیاس لگتی ہے، قسم قسم کی تکلیف ہوتی ہے، حضور نے فرما دیا ملک الموت محمد الرسول اللہ کا جی چاہتا ہے میرے جتنے بھی امتی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، موت کے وقت ان کے تو تکلیف دے گا، ساری تکلیفیں جمع کر لے کر کے محمد الرسول اللہ کے سینے پہ ختم کر دے۔ ملک الموت نے جناب جبرائیل امین نے عرض کر دیا میرے آقا اللہ نے سلام بھیجا ہے، بلایا ہے،
اور پوچھا ہے کہاں روزہ اقدس بنایا جائے، روزہ رسول کہاں بنایا جائے، جنت کے کس مقام پہ بنایا جائے، جنت الفردوس میں بنایا جائے، جنت کے باغات میں بنایا جائے۔ حضور نے فرما دیا جبرائیل امین اور فرشتوں کی جماعت محمد الرسول اللہ اپنی امت کے بغیر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جنت میں نہیں بنایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ہمارے بغیر، امتیوں کے بغیر، صدیق کے بغیر، روزے داروں کے بغیر، قرآن والوں کے بغیر، عمر فاروق کے بغیر، بلال کے بغیر، حضرت سلمان فارسی کے بغیر، حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ، حسنین کریمین کے علاوہ، خاتون جنت کے علاوہ، ازواج مطہرات کے علاوہ، اپنے غلاموں کے علاوہ میرے آقا نے منع فرما دیا، اور جبرائیل امین محمد الرسول اللہ اپنی امت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں زمین پہ بنایا جائے، یہاں مدینے میں بنایا جائے۔ اللہ پاک نے فرما دیا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، اللہ جنت اللہ نے بنائی ہے، جہاں اللہ نے چاہا بنا دی۔ اگر آپ اپنی امت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، اللہ نے جنت سے بھی زیادہ افضل ٹکڑا ریاض الجنہ کو اٹھا کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ مدینہ اتنی ادب کی جگہ، اتنے احترام کی جگہ ہے۔ جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں میرے آقا، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہاں آپ کا روزہ مبارک بنایا جائے؟ فرمایا کہ جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت عاصی بھی ہو جائے گی بے قرار، اس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت عاصی کو کیوں کر چھوڑ دوں، میری گنہگار امت، خطاوار امت، قصوروار امت، شیطان بھی ان کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، جہنم میں دھکیل دینا چاہتا ہے، اور جبرائیل امین پل صراط سے بھی گزرنا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس مدینہ میں بنایا جائے، اپنی امت کے بغیر محمد الرسول اللہ ہرگز ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ حضور کی وفا دیکھو، اپنی زبان دیکھو، اپنا چہرہ سنت کے مطابق نہیں بنانا چاہتا، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہتا، روزے میں اپنے سودے مہنگے کر دیتا ہے، فروٹ مہنگے کر دیتا ہے، تجھے جنت کیسے نصیب ہوگی؟ لیکن آقا مدنی، مدینے والی سرکار، رحمت والا نبی، شان والا نبی، عظمتوں والے نبی نے ارشاد فرما دیا جبرائیل امین جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت عاصی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ میری امت کے لوگ حج کے لیے آئیں گے، عمرے کے لیے آئیں گے، حضور کے مدینہ منورہ میں آئیں گے، یہاں کے کیا دیکھیں گے؟ کم از کم روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنے دلوں کو دلاسا تو دے لیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے روزہ اقدس پہ حاضر ہو کے درود پاک پڑھا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک واجب فرما دیتے ہیں محمد الرسول اللہ پہ اپنے اس امتی کی شفاعت کرنا۔ جو بندہ جمعے کے دن درود پاک پڑھتا ہے، ادھر فرشتے مقرر ہیں، فوراً اٹھا کے روزہ اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں زندہ موجود ہیں۔ ایک اللہ والا کہتا ہے میں روزہ رسول پہ درود پاک پڑھ رہا تھا، بڑے مزے کے ساتھ پڑھتا تھا، قریبی ایک بندہ تھا، کہنے لگا بڑا اچھا درود پاک پڑھتا ہے، تیری دعوت نہ کروں؟ اس نے کہا دعوت کی ہے تو جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے گیا، وہ تو نبی کا دشمن تھا، اس نے کہا اچھا اس زبان سے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے؟ اس نے ظالم نے درود پاک پڑھنے والے کی زبان کاٹ کے اس پہ ہاتھ پہ رکھ دی کہ آج کے بعد تو نبی کی ذات پہ نعوذ باللہ درود پاک نہیں پڑھ سکے گا۔
وہ کہتا ہے میں اپنی زبان اپنے ہاتھ میں لیے روزے رسول میں آیا، ریاض الجنہ میں آیا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اور میرے آقا تیرے نام پہ زبان کٹا کے آیا، اور میرے آقا تیرے نام پہ زبان کٹا کے آیا، اس زبان سے درود پاک پڑھتا تھا، آج زبان ہی نہیں، تیرے نام پہ کیسے درود پاک پڑھوں، ہاتھ پہ زبان ہے۔ فرماتا وہ کہتا ہے ادھر اونگ آئی، ادھر مجھے نیند آئی، میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ جب میں نے منہ میں رکھا، امام الانبیاء نے اپنا لعاب مبارک میری زبان کو لگا دیا۔ جب میری آنکھ کھلی، اللہ نے میری زبان کو ٹھیک کر دیا، اور بھی میں مزے سے درود پاک پڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر تو میں ہر طرف جالیوں کے قریب رہتا، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتا۔ پھر ایک اور دن وہی بندہ آیا، اسی قسم کا بندہ آیا، کہنے لگا تو بڑا مزیدار درود پاک پڑھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیری دعوت کروں۔ مجھے اپنے گھر لے گیا، ایک اور کمرے میں لے گیا، میں نے دیکھا ایک خنزیر زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، یہ میرا ابا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے تیری زبان کاٹی تھی، ادھر تیری زبان کاٹی، اللہ نے اس کی شکل خنزیر کی بنا دی۔ اس لیے مدینہ کی بے ادبی کرنے والوں معلوم ہوتا ہے او اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ۔ میں کچھ نہیں کہتا، سمجھ تو تم گئے ہوں گے کہ تم نے مدینہ کی بے ادبی کی، روزے رسول کی بے ادبی کی، ختم نبوت کی بے ادبی کی، اللہ تم سے خود حساب لے گا۔ اس لیے مدینے کا ادب کیا کرو، احترام کیا کرو۔ جب مدینہ کی بات آئے تو بس بندہ قربان ہوتا چلا جائے۔ تو مولانا تو یہی فرماتے ہیں کہ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ مار۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں، مدینہ میں موت